باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں ایک دفعہ پھر سیاسی پس منظر میں گزارا کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں، اور اس وقت میں موجود ہوں جناب محترم منور اقبال صاحب امان ٹھٹا تحصیل جان اٹک، پی ٹی آئی کے عہدیدار بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، اور آج میں ان کی تقریر دی صرف اس خاطر کہ موجودہ کیفیت میں گوناگوں حالت رہی ہماری سیاست میں، ججز خاموش، عوام خاموش، جو پی ٹی آئی کے لفظ تھے وہ تو میدان میں تھے۔ آئیے جانتے ہیں ناظرین سے منور اقبال صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ حق و باطل کے سمارکے میں آپ اپنی پی ٹی آئی کو فتح کے ساتھ کن آواز میں، کن لب و لہجے میں آپ کھڑی عقیدت پیش کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارا نیوز چینل آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ میرے پاس تشریف لائے، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی اور میری آواز کو عوام تک پہنچانے میں میرے معاون ثابت ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ جس نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے حق و باطل کے اس معرکہ میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کو وہ تاریخ ساز فتح عطا فرمائی جو پاکستان کی تاریخ میں گولڈن حروف سے لکھی جائے۔ محترم، پولیٹکس، سیاست یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن جو آپ نے لفظ یوز کیا حق و باطل، یہ اپنے اندر ایک بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ اس کا تعلق صرف سیاست سے نہیں ہے، اس کا تعلق معاشرت سے بھی ہے، اس کا تعلق معیشت سے بھی ہے، اس کا تعلق ہمارے مذہبی اقدار سے بھی ہے۔ اور الحمدللہ بحیثیت مسلم ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، باطل کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اور اس مارکے میں جو کہ عمران خان قید پاکستان، قید آل مسلم ورلڈ، انہوں نے جو تحریک اٹھائی، جو پاکستان کو بدلنے کا خواب دیکھا، جو نیا پاکستان بنانے کا خواب دیکھا، جس کی کسی حد تک تکمیل ہو چکی تھی، اور اس کو گرا کر پھر پرانے پاکستان میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد جو پاکستانی عوام نے عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا، وہ میرے خیال میں کسی سے ڈھکا چکا ہے۔ آپ کا سوال کہ میں اس کو کس پس منظر میں دیکھتا ہوں، اس سے پہلے، اس کا جواب دینے سے پہلے میں اپنی پوری قیادت پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کی محنت سے، آپ لوگوں کی تگ و دو سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں وہ تاریخی کامیابی عطا فرمائی ہے جس کا شمار یقیناً گولڈن حروف میں پاکستان کی تاریخ میں ہوگا۔ ایک بار کامیابی رفیع صاحب ملنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آ جاتی ہے۔ ایک عوامی مینڈیٹ، ایک عوام نے اپنے نمائندوں کو منتخب کیا، اور ان منتخب نمائندوں نے اپنے پارلیمانی لیڈر کے حکم پر متعلقہ کینڈیڈیٹ کو اپنے ووٹ کاسٹ کیے، جس کے خلاف رولنگ آ جاتی ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو لیڈر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی عمران خان کی صورت میں، آپ نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے عدالتوں کو، اپنے جوڈیشری کو، اپنے ججز کو، کہ جنہوں نے اپنے اس مشن کو عبادت سمجھ کے کام کیا، اور ایک طویل جد و جہد کے بعد، ڈسکشن کے بعد، وہ ایک حق کا فیصلہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت عطا فرمائی، اور انہوں نے اس رولے کو کالعدم قرار دیا۔ اور آج محترم چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، یہ ساری کاوشیں آزاد عدلیہ کی ہیں، یہ ساری کاوشیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ہیں، رہنماؤں کی ہیں، اور اسپیشلی عمران خان سابق وزیر پاکستان کی ہیں۔ میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کروں گا تمام کارکنان کو، تمام زعماء کو، اور اگر آپ
सवाल अगला सुनता हूँ। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिस्ट्रिक्ट अटर की कंट्रीब्यूशन को देखें, यकीन आपने मीडिया पे देखा होगा कि अभी हालिया जो पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन थी उसमें हमारी क़यादत ने पूरे पंजाब में और स्पेशली खुशाब में जाकर जो कैंपेन की, जो मेहनत की, जो दिन रात ये किया, जिसमें हमारे कैद अटक मेजर रिटायर सदक साहब मैंने आप थे, हमारे जैसी जंग की जो कैद हैं, हमारे जो लीडर हैं MPA जनाब मलिक शेख साहब, आपने वहाँ पे डेरे लगाए रखी और जितने भी उनके तल्लुकात थे उनको यूज़ करके पब्लिक को मोटिवेट किया, पब्लिक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव था उस नैरेटिव पे लेके आए और उन्होंने वोडकास्ट की और आज हमने भी ने उनकी बात में पेश किया। उन्होंने साहब सियासत एक बड़ा अजीब सा खेल है। मैंने ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव विषय को फरार देखे, लेकिन बहुत से सवालात मीडिया पे हम जैसे लोगों पे, हमारी क्या हैसियत, हम तो एक अदना से हैं, यहाँ पे खानदार गुजारा के नाम से मेरा चैनल है। मैं तो बस आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मेन चीज़ है, बहुत से लोग ये सवालात नहीं करते, लेकिन आपसे करना मैं पसंद करूँगा क्योंकि आप मेरे मोहतरम हैं, मेरे हम असर हैं। गुज़श्ता हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बहुत से सवालात, सवालिया निशान हैं, उसकी मतलब थोड़ी सी मुझे मेरे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी गुजारा चैनल और जनाब रफ़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया जी। बड़ा आपने जो सवाल किया, यकीनन ये पब्लिक के अंदर इस सवाल क्रिएट कर रहा था कि हमारी हुकूमत, गुज़श्ता हुकूमत से बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, यकीनन आप यही कह रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी पर सवाल के निशान था। मेरे ख्याल में कोई भी बाशऊर शख्स है जो पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान की स्पेशली मईशत को वो जानता है तो वो किसी वक्त भी ये सवाल नहीं उठाए। आप देखें जो कार है नुमाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क़यादत में उठाए हैं, जो इक़दाम उठाए हैं और जो कामयाबी हासिल की हैं वो आप लोगों के सामने। आपका जो फोकस था, जो नैरेटिव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो गरीब तबके को प्रमोट करें, गरीब तबके के लिए उन्होंने जो कार है नुमाया सर अंजाम दिए, उन्होंने एक असास प्रोग्राम था जो पूरे पाकिस्तान में अरबों रुपए गुरबा में तकसीम हुई और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। 12,000 जो ये पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है। उसके बाद आप देखें कि जो लंगर खाने कैंप किए गए, अगर आप पहले नहीं गए तो अभी आप रावलपिंडी राजा बाज़ार में जाके लंगर खाने में रात गुजारें, आपको पता चलेगा कि किस स्टैंडर्ड का वो लंगर खाना है, किस स्टैंडर्ड की वो पनाहगाह है, जहाँ पे सुबह का नाश्ता और रात का खाना और बेहतरीन वहाँ पे बेडिंग मिलती है। वहाँ पे उन लोगों को जो दिन भर मजदूरी करते हैं वहाँ पे और रात गुजारने के लिए उनके पास छत नहीं होती, जब वो अपने किसी भी काम के लिए हाई कोर्ट में या बाकी इदारों में रावलपिंडी जाते हैं, दूर जाते हैं और वापस अपने घरों को नहीं आ सकते और वो रात को होटल में ठहरना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन लोगों के आप तसरात दें, ये कारनामा जो है साबिक़ हुकूमत का। उसके बाद अगर आप देखें, मैं एक दो कारनामे आपको गिनवा देता हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा काम किया पाकिस्तान की तरक्की में, जो पूरी दुनिया में किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क ने इतनी अपनी आवाम की खिदमत नहीं की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 सालों में करके गई है। और उसकी जो सबसे वाज़ेह मिसाल है वो हेल्थ कार्ड। मैं जरूर इसलिए चाह रहा था कि चूंकि बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं आपकी ज़बानी, ताकि लोगों को वजाहत हो सके कि ये मेरा सवाल नहीं था, ये अवाम की बात है। मैं आपके इस चैनल की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से आपके मुँह से ये बात सुनना चाहता था ताकि मेरे नाज़रीनों को भी आगाही हो सके कि आपकी हुकूमत ने किया क्या है, नेक्स्ट करना क्या चाहती है। इसी के साथ ही मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, आपके टाइम स्पेस को मद्देनजर रखते हुए कि आमदा हालात में जो कमिंग टाइम आ रहा है, PTI के इंतखाबात के हवाले से अपनी आरा से मेरे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आमदा जो हमारा कमिंग डेज आ रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह हम तो अर्ली इलेक्शन के ख़्वाह हैं और हमारी ख्वाहिश भी है कि अक्टूबर में ये इलेक्शन हो जाना चाहिए। उम्मीद है इंशाल्लाह ये होगा। इंशाल्लाह उस पर हमारी पूरी कोशिश है। जहाँ तक अल्लाह ताला ने हमें अभी पंजाब के बाई इलेक्शन में कामयाबी अता की, हमें कभी अल्लाह ताला से हजूर के सदका ये उम्मीद है कि इससे भी बढ़ के हमें कामयाबी अता होगी और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाएगी और 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी से इंशाल्लाह सफर करेंगे। आप सर्वे कर रहे होंगे, यकीनन आप जिस जगह भी जाके बैठे
جس مجلس میں بھی جا کے بیٹھیں، آپ کسی ہوٹل میں بیٹھیں، آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں بیٹھیں، آپ کچہری میں چلے جائیں، آپ کسی جگہ بھی جائیں، وہاں پہ اگر آپ رینڈملی 10 بندوں کو آپ لیں وہاں سے اور ان سے رائے لیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کون سا لیڈر بہتر ہے، تو ان 10 میں سے منیمم 7 لوگ ایسے ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو چوز کریں گے۔ تو سن 47 سے لے کر ابھی تک کامیابیوں کے شادیانے پارٹی کا جیت جانا، لیکن میرے خیال میں جو میں نے آبزرو کی ہے بات، پہلی مرتبہ عوام جیتی ہے۔ جیسے اس سے قبل ہمیشہ پی پی کے شادیانے نون کے، مجھے کسی پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ دیکھتا آ رہا ہوں اور مجھے الحمدللہ خوشی ہوئی کہ کافی مشکل حالات سے گزر کر آپ کی پارٹی یہاں تک پہنچی۔ اچھا، آمدہ حالات کے حوالے سے آپ نے تو بہت کچھ مجھے بتا دیا۔ آپ اپنے علاقے جندال میں رہتی ہیں، بحیثیت پی ٹی آئی کا عہدیدار بھی ہیں آپ، تحصیل کے بہت بڑا ایک تو آپ کی بہت ذمہ داری بھی ہے اور یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ ہماری عوام کے ساتھ آپ کا رویہ، عوام کی مشکلات کا سامنا کرنا، ان کے پرابلم کو سالو کرنا۔ تو آپ کا کوئی ذہن میں پیکج ہے؟ حکومت بنے گی، کب بنے گی؟ لیکن اس سے قبل یہ جو شارٹ پیریڈ آپ کے پاس ہے، چند ماہ ہے، اس میں اگر کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ کیا بھی ہیلپ کریں گے؟ آپ اس کی ہیلپ کریں گے، مجھے یقین ہے یہ۔ آپ کہاں تک مہربانی فرمائیں گے ہماری عوام کے لیے؟ ناظرین کو بتائیے کہ آپ کی کیا سوچ ہے۔ دیکھیں رفیع بھائی، آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ارلی الیکشن کے خواہاں ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ کل وہ تو انشاءاللہ ہوگا، آج گورنمنٹ ڈیزالو ہو، پوری حکومت بنے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کر کے الیکشن میں جائیں اور ایک بڑے اچھے مینڈیٹ سے عوام الحمدللہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، 22 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہے۔ مینڈیٹ میں آنے کے بعد فل ہماری گورنمنٹ بنے اور انشاءاللہ ہم نے خدمت کرنی ہے عوام کی، نہ صرف تحصیل جنڈ کی بلکہ پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے پوری پاکستانی قوم کی ہم نے خدمت کرنی ہے۔ اس سے ہٹ کے کہ کسی کا تعلق کس پارٹی سے ہے، کس کے افیلیشن کس پارٹی سے ہے، جب ہم انشاءاللہ اقتدار میں آ جائیں گے اور 2/3+ میجورٹی سے انشاءاللہ، تو پھر ہر پاکستانی پی ٹی آئی کا کیا کہتے ہیں وہ ورکر بھی ہے اور پی ٹی آئی کا وہ نمائندہ بھی ہے، اس نے ووٹ نہیں بھی کاسٹ ہمیں کیا تو وہ بھی انشاءاللہ مستفید ہوگا۔ وہ ایک پاکستانی شہری ہے تو اس کو بھی ہم برابر جو ہے فیسیلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ابھی ہمیں کچھ ٹائم مل جاتا ہے تو انشاءاللہ ابھی کیا کہتے ہیں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کا وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہے، اس کے بعد ہماری جوئی وزارتیں ملنی ہے، تو مجھے کبھی امید ہے کہ ہمارے ایم پی اے جناب ملک جمشید الطاف صاحب جو اس حلقہ کے ایم پی اے ہیں، ان کو یقیناً، مجھے یقین ہے آج بھی ان سے بات ہوئی، ان کو کوئی نہ کوئی سیٹ ضرور ملے گی اور انشاءاللہ اگر کوئی سیٹ ملتی ہے تو ہم نے کام کس لیے کرنا ہے؟ ہم نے کام پاکستان کی عوام کے لیے، کسی جنگ کی عوام کے لیے کرنا ہے۔ انشاءاللہ پہلے بھی ہمیں جس حد تک فنڈز ملے ہم نے اس میں روڈز بنوائے، ہم نے اس میں باقی کام کیے، اس میں واٹس سپلائی کے کام کیے اس تھوڑے عرصے میں، تو ابھی اگر ہمیں کوئی وزارت مل جاتی ہے، اعلیٰ کرے مل جائے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ مل جائے گی، تو یہ کام جتنے بھی ہوں گے ہم نے بھرتیاں بھی بہت سارے زیادہ کرنی ہیں، ہم نے انشاءاللہ نوجوانوں کو روزگار دینا ہے، اس کے علاوہ ہم نے روڈز بنوانے ہیں، ہم نے باقی کام کرنے ہیں، تو اس کو بہتر انداز میں انشاءاللہ کریں گے۔ بہت شکریہ صاحب۔ میرے ناظرین، گزارا یوٹیوب چینل کے ساتھ گزاریے کچھ لمحات، رفیع زمان صبری کے ساتھ گزارا آپ کی خدمت میں دوبارہ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اور میرے مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔